لکھتے رہتے ہیں۔ آج کل تو ہمارا معاشرے کا ایک ذہن ہے، کہتے ہیں یار جوانی ہے، کھا پی لیں، موج مستی کر لیں، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر اگر توفیق مل گئی یہ بھی اللہ کی غنیمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے صحت عطا کی ہے، ہاتھ صحیح سلامت ہے، پاؤں صحیح سلامت ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، جسم صحیح کام کر رہا ہے، سانس اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور آسانی کے ساتھ ہم اسے نکال رہے ہیں اور اندر لے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہم اسے غنیمت سمجھیں، بیمار ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اگر بیماری آ گئی تو پھر ہم عبادت نہیں کر سکیں گے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اس سے پوچھو کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی کیا قدر ہے۔ جس کے پاس اعضاء میں سے کوئی عضو نہیں ہے اس سے پوچھو کہ اس عضو کی کیا قدر ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری زبان پر ناشکری رہتی ہے۔ کسی آدمی کی زندگی میں اگر غربت آ گئی، چند دن کا کھانا نہیں ملا، عیاشی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکا، جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے کہتا ہے جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بڑی غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اگر اسی انسان کو آپ یہ کہیں کہ یار فلاں مالدار آدمی کو ایک آنکھ کی ضرورت ہے، اس کے پاس آنکھ نہیں، 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں ایک آنکھ دے دو، تو کہے گا میں نہیں دیتا۔ ارے اللہ کے بندے تیری ایک آنکھ 1 کروڑ سے زیادہ قیمتی ہے اور پھر تو کہتا ہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ جو صحیح سالم اعضاء ملے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہم غنیمت سمجھیں، ان کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ سے قرب کے اندر لگائیں۔